السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسط۔ درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام اعظم، پوری امت قائد اعظم، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اصل اور مفصل خطاب انشاءاللہ میرے بعد خطیب پاکستان
حضرت مولانا بلال عابد صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمان گے. میں انتہائی اختصار دے نال چند گزارشات تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا. دعا فرماؤ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات دی مخار ایک جماعت ایسی گزری اللہ دی زمین تو اس جماعت دی عظمت نو اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن مجید وچ بیان فرمایا. یہ اتنے عظیم لوگ نے، یہ اتنا عظیم گروہ اور جماعت ہے. اگر یہ لوگ جہاد کرن لئی گھوڑیاں تے سوار ہو جان، انہاں دا اکٹھ ہو جائے، انہاں دی سواری چل پے، انہاں دی سواری دے پیراں نال مٹی اڑے، جدو سواری چلدی تے پیراں نال دھول مٹی تے اڑدی، انہاں دی سواری چلدیاں چلدیاں کسی پتھر نال کسی چٹان دے نال اس دا سم اور پاؤں ٹکرا جائے اور اگ دی چنگاری نکل آئے. دوران جہاد انہاں دے گھوڑے، انہاں دیاں سواریاں آپس اندر اکٹھیاں ہو جان، اجتماع ہو جائے، کٹ ہو جائے، جمع ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی پاک کلام قرآن مجید اندر اس کا نقشہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ان آیات اندر اس کا نقشہ بیان کرتا ہے. حضرات محترم، اتنے عظیم لوگ نے، اتنی عظیم جماعت ہے، اتنا عظیم گروہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہاں دی جیباں دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ پا دیتے ہیں. سبحان اللہ. مرن تو بعد نہیں، جیندیاں انہاں دی زندگی اندر انہاں نوں دس دیتا گیا ہے کہ تسی جنتی ہو. یہ اتنی عظیم جماعت ہے کہ انہاں دے وچوں اگر کوئی شخص صدقہ لے کر کے چل پوے، اللہ او دے چلنے دا ذکر بھی قرآن وچ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اتنا عظیم گروہ ہے، اگر رات نو اٹھ کر کے یہ لوگ سجدے اندر گر جان، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کا ذکر بھی قرآن وچ فرما دے. تسی سمجھتے گئے ہوگے کہ اس جماعت تو مراد کیڑی جماعت ہے؟ اس جماعت دا نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. حضرات محترم، جیڑا جیڑا شخص اللہ دے نبی دا صحابی بنے، توجہ، ساری امت جنہاں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا، نبی پاک دی نبوت تو بعد آئے، پیدا ہوئے یا نبی پاک دی زندگی اندر موجود سن، یہ امت محمد بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جنہاں نے کلمہ پڑھیا، نبی پاک دی نبوت تے ایمان لے آندا، آپ دی ختم نبوت تے ایمان لے کر کے آندا، اسی عقیدے تے زندہ رہے، اسی تے فوت ہو گئے، وہ جنت جان گئے. لیکن ایک خاص عظمت اللہ نے اس جماعت نو عطا کیتی ہے کہ وہ لوگ جنہاں لوگاں نے نبی علیہ السلام دے
چہرہ پاک نو دیکھیا ہے، آپ دی زیارت کیتی ہے، آپ دے نال اٹھدے بیٹھدے چلدے پھردے آپ دے نال رہنے، آپ دی نبوت نو دیکھیا ہے، آپ تے وحی نو اتردیاں دیکھیا۔ انہاں لوگاں نو اللہ پاک نے یہ عظمت عطا کیتی ہے کہ عام امتی جنت جان گے، کدوں پہلے مرن گے، قبر جان گے، حساب و کتاب ہوئے گا، قبر سوال ہون گے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، پھر حشر کھڑے ہون گے، حساب و کتاب دی منزل آئے گی، پل صراط تو گزرن گے، پھر جا کر کے جنت جان گے، اللہ جنت عطا کرے گا، اور اللہ جنت اعلان کرے گا کہ میں تساں سارے جنتیاں نال راضی ہو گیا، اج تو بعد میں ناراض ہونا نہیں، میں تواڈے نال راضی ہو گیا۔ یہ عام امت دے بارے فضیلت ہے، یہ عام امت دے بارے شان ہے، لیکن صحابہ دی شان ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھیا، نبی پاک دے نال رہنے، اللہ پاک نے جیندیاں ہی انہوں تے اپنی رضا دا اعلان فرما دیتا ہے۔ عام امتی جنت جائے گا، مرے گا، قبر حشر حساب و کتاب، پھر جائے گا نا جنت۔ صحابہ نو اللہ نے جیندیاں ہی جنت دے سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیتے نے تے اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیتے۔ حضرات محترم، درجہ صحابیت، صحابی بن جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ دیکھو نا، اسی جس معاشرے چ رہنے ہیں، لوگاں دیاں کیٹاگریاں نے، معاشرے اندر لوگ تقسیم نہیں، لوگاں دی آپس دے اندر تعلقات الگ الگ نے، ہر بندے دا ایک اپنا درجہ ہے۔ مثال دے طور تے باپ دا اپنا مقام ہے، بیٹے دا اپنا مقام ہے، دادے دا اپنا مقام ہے، ماموں دی اپنی شان ہے، چاچو دی اپنی فضیلت ہے۔ یہ درجے اللہ نے تقسیم کیتے ہیں۔ ہن ایک باپ دے 3 بیٹے نے، 4 بیٹے، ہن ایک باپ دے 3 بیٹے نے، 4 بیٹے، ایک جڑا ہے وہ پیسے کھیلدا پیا ہے، دوجے غربت تے نے، کوئی معتدل ہے، کسی دے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی دے کول اولاد کوئی نہیں، پیسہ ہے، کسی دے پاس اولاد ہے، پیسہ کوئی نہیں، کسی دے پاس صحت ہے، دولت کوئی نہیں، کسی کو دولت ہے، صحت کوئی نہیں۔ تقسیم کیتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرات ذی وقار اللہ دے نبی دا صحابی بننا یہ اللہ دی تقسیم ہے۔ اللہ جنہوں چاہتا ہے وہ صحابی بنا ہے، رب چاہتا تے سانو چپ کر کے صحابی بنا دینا، یہ اللہ دی مرضی نا کہ اللہ نے سانو بعد وچ پیدا کیتا ہے، یہ میرے اللہ دی اپنی تقسیم ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، جڑا شخص صحابی بن گیا، جنہوں اللہ نے درجہ صحابیت عطا کر دیتا ہے، جنہوں اللہ نے درجہ صحابیت عطا فرما دیتا ہے، ایسا شخص جنت دا حقدار ہے، اور اللہ دی رضا دا اودے واسطے اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے۔ یا میں بات آسان کر کے سمجھانا کہ جتنے بھی انسان دنیا چاہے نے، جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، سوائے اللہ دے نبیوں دے۔ اللہ دے نبیوں تو گناہ ہوندے نہیں ہوندے، اللہ اپنے نبیوں دی حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنے نبیوں تے رحمت فرماتا ہے، نبیوں تو گناہ نہیں ہوندے، نبی معصوم عن الخطا ہوندے نے۔ لیکن صحابہ کرام جو نے، انہاں تو گناہ ہوئے نے، انہاں تو غلطیاں ہوئیاں نے، انہاں تو خطاواں ہوئیاں نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے گناہ، انہاں دیاں غلطیاں ہون تو پہلے ہی معاف فرما دیتی ہیں۔ کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے گناہ ہون تو پہلے معافی کی میں، توجہ، کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے نا، اور اعتراض کیتا گیا ہے کہ صحابہ دے گناہ اللہ نے ہون تو پہلے کی میں معاف کیتے ہیں۔ جے تسی توجہ کرو، میں گل سمجھانا، یہ عام مومن دے بارے بھی اصول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے آپ نے فرمایا، جڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھے، جڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھے، فرمایا اللہ دی زندگی دے 2 سال دے گناہ معاف کرتا ہے۔ کتنے سال دے؟ 2 سال۔ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، ایک گزشتہ سال جو گزر گیا ہے، اور ایک آئندہ سال جو آئے گا،
اللہ دے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث تے ایمان ہے نا ساڈا، پوری امت اس حدیث تے عمل کر رہی اور 9 ذو الحجہ دا روزہ رکھ رہی، یوم عرفہ دا روزہ آج بھی امتی رکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم جی میرے توڑے واسطے یہ فضیلت آوے کہ اللہ گزشتہ اور آن والے گناہ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے تو انہوں اسی تسلیم کر دیں ہاں جی یہی فضیلت صحابہ دے بارے آ جائے تو پھر انکار کیوں، پھر اعتراض کیوں؟ جی میرے توڑے بارے یہ فضیلت آ جائے تو اسی بڑے خوش ہونے ہاں، لوگاں نو اس دی فضیلت بیان کر دیں ہاں، ترغیب دلانے ہاں کہ روزہ رکھو۔ تو جی صحابہ دے بارے یہ فضیلت آ جائے تو پھر انکار کس بات ہے، اعتراض کس بات ہے؟ اس واسطے یہ تے اصول اللہ نے عام امتی واسطے ہی بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم صحابہ دے گناہ، صحابہ دیاں غلطیاں، صحابہ دیاں خطاواں اللہ نے پہلے معاف کر دیتی ہیں، گناہ ہوئے بعد اچنے معافی دا اعلان اللہ نے پہلے کر دیتے۔ ہن تسی کہو گے یا کوئی بندہ اعتراض کرے وہ پہلے اللہ پاک نے گناہ کیویں معاف کیتے؟ حضرات محترم یہ اللہ دی تقدیر ہے، آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ دی اچھی تقدیر تے بھی ایمان ہے تے پوری تقدیر تے بھی ایمان ہے۔ اللہ دی تقدیر اندر یہ بات لکھی ہوئی سی، اللہ دے علم اندر سی یہ بات کہ صحابہ کرام تو اے غلطیاں ہون گیاں، رب تے عالم الغیب ہے، رب جاندہ سی، اللہ نے انہاں دی اس غلطیاں نو ہون تو پہلے ہی معاف کر دیتا ہے، انہاں خطاواں نو ہون تو پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ سارے صحابہ تے اللہ راضی ہو چکے ہیں۔ اچھا ایک گل دسو یار، جیڑی جنت ہے جنت وہ بنائی کس نے؟ اللہ پاک نے پیدا کی تھی نا، تو جنت دینی کس نے؟ اللہ پاک نے دینی۔ اچھا مینوں تو انہوں یقین ہے نا کہ اسی جنت جاواں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، حالانکہ اسی گنہگار بھی ہاں، خطا کار بھی ہاں، سارا کچھ ہے، لیکن سانو یقین ہے کہ اللہ سانو جنت دے گا۔ حضرات محترم جنت بنانے والا اللہ، جنت دینے والا اللہ، حساب لینے والا اللہ، معاف کرنے والا اللہ، جنت عطا کرنے والا اللہ، سانو یقین ہے کہ اللہ سانو جنت دے گا۔ تے جنہ صحابہ دے بارے رب نے آپ خبر دیتی کہ میں انہاں دے دلاں چ ایمان بھر دیتا ہے، ایمان لکھ دیتا ہے، میں انہاں تے راضی ہو گیا، میں انہاں واسطے مغفرت تے اجر عظیم تیار کر دیتا ہے، میں انہاں نو جنت عطا کر دیتی، میں انہاں نو رضا دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے، انہاں صحابہ دے بارے پھر انکار کیوں؟ اپنے بارے امید ہے کہ اللہ سانو معاف کرے گا، گناہ دے باوجود معاف کرے گا، غلطیاں دے باوجود رب سانو جنت دے گا، سانو اپنے بارے یقین ہے، تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے انکار کیوں؟ آئیے قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دی عظمت رو بیان کیتا، ایک نہیں 700 دے قریب آیات نے، کتنی ہو؟ 700 دے قریب آیات نے، جنہ اندر اللہ پاک نے صحابہ دی عظمت و شان نو بیان کیتا، صحابہ دی فضیلت نو بیان کیتا، 700 دے قریب آیات نے۔ صحابہ کرام دی شان بیان کرنا، صحابہ کرام دی عظمت بیان کرنا، یہ تے میرے اللہ دی سنت ہے، یہ تے میرے اللہ دا طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ دی عظمت نو بیان کیتا ہے، قرآن پاک دے وچ بیان کیتا ہے، تے قرآن ان قیامت تک رہے گا اور صحابہ دی عظمت بیان ہوندی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرات محترم صحابہ کرام دی شان نبی پاک نے ممبر تے بیان کی تھی۔ اچھا اللہ دے نبی علیہ السلام ممبر تے کھڑے، سامنے کون بیٹھے؟ صحابہ کرام نے نا، تے نبی پاک فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت جائے گا، عمر جنت جائے گا، عثمان جنت جائے گا، علی جنت جائے گا۔ نبی پاک ممبر تے کھڑے، سامنے کون بیٹھے؟ صحابہ کرام، تے نبی پاک شان بھی صحابہ دی بیان کر رہے ہیں، گویا کہ صحابہ دی شان بیان کرنا یہ اللہ دی بھی سنت ہے تے نبی پاک دی بھی سنت ہے۔ اللہ پاک نے بھی صحابہ دی شان نو بیان کیتا ہے اور نبی پاک نے بھی صحابہ دی شان نو بیان کیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں تھوڑی جی کوشش کردا ہاں تو ان گل سمجھان دی، اصل دے اندر آج کوئی میرا گلا بھی خراب ہے تے طبیعت بھی ٹھیک نہیں، دعا فرماؤ اللہ گلے نو ٹھیک کر دے تے گلا چل پے
انشاءاللہ صحابہ دی عظمت بیان ہوئے گی، میں نے امید ہے اللہ رحمت فرما دے گا۔ توجہ کیجئے صحابہ دی عظمت و شان اللہ پاک نے کس اندازے چ بیان کی تھی، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پھر کہہ دو پھر کہہ دو یہ مطلب ہے تانوں بلان واسطے دو باری گل کرنی پڑی۔ توجہ، اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا صحابہ کرام و عظیم جماعت جس جماعت دا میں آپ امتحان لے آئے، صحابہ دا امتحان لینے والا اللہ ہے، صحابہ کرام دا امتحان اللہ پاک نے لے آئے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں انہاں دے دلاں دے اندر ایمان بھر دیتا ہے، تقوی بھر دیتا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا صحابہ واسطے میں معافی بھی تیار فرما دیتی ہے تے اجر عظیم بھی تیار فرما دیتا ہے۔ لوگوں صحابہ تے اللہ راضی ہو چکے ہے، صحابہ نو اللہ معاف فرما چکے ہے، صحابہ نو رب نے جنت عطا فرما دیتی ہے۔ صحابہ کرام دی شان نبی پاک بیان فرما رہے نے، قرآن پاک دے اندر صحابہ کرام دی عظمت موجود ہے۔ کہ تسی توجہ کرو تے میں بات تانوں سمجھانا۔ صحابہ کرام آندے نے نبی پاک نو آ کر کے سلام کہندے نے، جڑا بھی صحابی آ رہا ہے محبوب علیہ السلام تے سلام کہہ رہا ہے، محبوب علیہ السلام تے درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اج بھی امت پڑھ دی ہے نبی پاک تے درود و سلام، اسی پڑھ دیاں تے کی آنیا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، اگے السلام علیکہ، جنو آندہ ہے وہ تے پڑھے نا، السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ساری امت سلام پڑھ دیئے نبی پاک تے، ساری امت درود پڑھ دیئے نبی پاک تے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ساری امت درود و سلام نبی پاک پہ پڑھ دی ہے، صحابہ کرام درود و سلام نبی پاک پہ پڑھ دینے، صحابہ کرام نبی پاک نو درود و سلام پیش کر دینے تے اللہ پاک اپنی پاک کلام قرآن مجید اندر فرمان دینے۔ رب فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جی، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نفسہ الرحمہ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی، جدوں صحابہ کرام تواڈے کول آندے نے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محبوبہ جدوں او لوگ تواڈے کول آن جڑے ساڈی آیات تے ایمان لے کر کے آئے نے، کیا مانا؟ جدوں صحابہ کرام تواڈے کول آن، محبوبہ صحابہ تھاری دنیا تہانوں سلام کہندی ہے، میں رب تانوں حکم دے رہا فقل سلام علیکم، محبوبہ تسی انہاں صحابہ نو سلام کیتا کرو۔ ساری امت نبی پاک لئی درود و سلام پڑھ دیئے، ساری امت نبی پاک تے سلام پیش کر دیئے۔ نبی پاک نو حکم ہویا محبوبہ تسی صحابہ نو سلام کیتا کرو، فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اے محبوبہ تسی صحابہ نو سلام پیش کیتا کرو۔ یہ نہیں سمجھ آئی، ایک اور انداز صحابہ کرام دی عظمت سمجھانا چاہنا، صحابہ کرام دی فضیلت سمجھانا چاہنا، صحابہ کرام دا مقام سمجھانا چاہنا۔ میرے اوتاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام تشریف فرمانے تے مشرکین مکہ کٹھے ہو کر کے آ گئے۔ مشرک آ کر کے نبی پاک نو آندے نے، اے اللہ دے نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، ساڈا بھی دل کردا ہے اسی تواڈے کول بیٹھیے
تواڈیاں گلاں باتاں سنیے، گفتگو سنیے، واز سنیے، قرآن سنیے، تقریراں سنیے، ہو سکتا ہے ساڑھے تے رحم ہو جائے، ہو سکتا ہے سانو ہدایت مل جائے، لیکن محبوباں اسی تواڈے کول آنا تے چاہنے ہاں، لیکن ساڑی ایک شرط ہے، اگر شرط مان لو تے پھر اسی تواڈے کول آنے ہاں تے بہنے ہاں، تواڈا قرآن سننے ہاں، تواڈی کلام سننے ہاں، تواڈی گفتگو تقریراں واز و نصیحت سننے ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کی شرط ہے تواڈی؟ یہ سارے سردار انج کر کے اکٹھے ہو کر کے آئے نے نبی پاک دے کول بیٹھے نے، آندے نے اللہ دے نبی جی جدو اسی سردار تواڈے کول آئیے، جدو اسی چودھری لوگ تواڈے کول آئیے، جدو اسی وڈیرے تواڈی مجلس وچ آئیے، تسی عام غریب صحابہ نو منع کر دو کہ تواڈا کوئی غریب صحابی اس وقت نہ آئے۔ جدو اسی آئیے خاص مہمان تواڈے، سانو پروٹوکول دیتا کرو محبوبہ غریب صحابہ نو قریب نہ آن دیتا کرو، منع کر دیو صحابہ نو۔ اگر تسی سانو وقت دے دو، ساڑھے لئی ٹائم طے کر دو، دوپہر دے وقت، شام دے وقت، صبح دے وقت، عصر دے وقت، جس وقت تسی وقت طے کر دے ہو اس وقت اسی آ جاواں گے، تواڈے کول باواں گے، تواڈی گفتگو سناں گے، تواڈی مجلس وچ بیٹھاں گے، ہو سکتا ہے ساڑھے تے رحم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام دے نال گل بات کر رہے ہیں، وقت طے کر رہے ہیں، تے اللہ دے نبی بھی سوچ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے دے وچوں اگر 10 منٹ یا 20 منٹ انہاں نو دے بھی دیتے جان تے کی حرج ہو سکتا ہے اے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان، ہدایت انہاں نو مل جائے، کیونکہ اللہ دے نبی دے دل وچ تے ہرس ہوندا ہے کس بات دا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی تے حریص ہوندہ ہے کہ ساری امت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام سوچ رہے نے، آپ سوچو بچار کر رہے نے، اللہ پاک نے اس صحابی نو بھیجے ہے جس تو بڑا غریب کوئی نہیں۔ مجلس لگی ہوئی، مشرک بیٹھے، گفتگو جاری ہے، گل بات ہو رہی ہے، اللہ نے اس صحابی کو بھیجا جس سے بڑا غریب کوئی نہیں، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آنکھوں سے نبینا تھے، نظر آتا نہیں تھا، محبوب علیہ السلام نے مجلس سے چاہ گئے، جدو آئے مجلس سے سلام کیا صحابی رسول نے، رکھا جو تے نظر آندہ کوئی نہیں، وہ مجلس سے بیٹھا کون ہے، بیٹھے سارے سردار سن، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو بہ گئے مجلس دے اندر، ابو جال دے گھٹنے دے نال گھٹنا لگا کے ابو جال دے نال ہی بہ گئے۔ اور ابو جال سردار سی، نہ لے انج ویکھے، نہ لے انج ویکھے، نہ لے صحابی نو ویکھے، نہ لے دوجے سرداراں نو ویکھے، ہو کی گیا یہ ہوئی تسی گل کر رہے ہیں، انہاں نو نہیں آنا چاہیے، تے صحابی میرے نال آ کے بہ گیا، تے غریب کپڑیاں نو پیوند لگے نے، غریب صحابہ کرام۔ جدوں ابو جہل نے ویکھیا ہے تے نبی علیہ السلام ولہن کر کے اشارہ کر دیندا، اے ویدے پیو، اے ویدے پیو، انہاں غریباں کانی تے تانوں آنے آ انہاں نوں منع کرو، اے ساڈی مجلس وچ نہ آن۔ اتنی بات کر کے ابو جہل جڑا ہے اٹھ کے چلا گیا ہے، سردار اٹھ کے چلے گئے ہیں، نبی علیہ السلام نو غصہ آ گیا ہے، آپ نو جدو غصہ آیا ہے، تھوڑا جا نمک منگا، نمک تھوڑا جا، جدو نبی علیہ السلام نو غصہ آیا ہے تے آپ دے اس طریقے دے نال اپنے ماتھے تے تیوری چڑھا لئی، اجے میں بندہ غصے تو اینج نہیں کردا، ماتھے تے تیوری چڑھانا، نبی علیہ السلام نو غصہ آیا ہے تے ماتھے تے تیوری چڑھ گئی ہے، کہ دے بارے ابو جہل دے بارے نہیں، ابو جہل دے بارے نہیں، صحابی رسول دے بارے غصہ آ گیا ہے کہ اے صحابی اگر میری مجلس وچ نہ آندا، سردار اکٹھے ہو کے آئے سن، شاید کوئی معاملہ طے ہو جاندا، شاید سرداراں نو ہدایت مل جاندی۔ نبی علیہ السلام نے
جدو تیوری چڑھائی اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن مجید دے اندر 30ویں پارے دے اندر ایک سورت نازل کیتی ہے تے اللہ پاک نے سورت دے اندر محبوب علیہ السلام نو جناب متنبع فرما دیتا ہے. اللہ فرما دینے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك اللہ یزکا. نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے منع کر دیتا ہے. فرمایا محبوبہ خبردار کافر سارے دے سارے جہنم میں چلے جان. ابو جال جائے جہنم دے تھلویں گڑے دے اندر, عتبہ صاحبہ جان جہنم دے تھلویں گڑے دے اندر, سارے کافر جان جہنم دے اندر, بھاں دے اندر, اگ دے اندر. محبوبہ رب تھانوں منع کر رہا ہے خبردار کسے صحابی نو اپنی مجلس جو روکنا, صبح ہو یا شام ہو, اندھیرا ہو یا سویرا ہو, موسم ٹھیک ہو موسم خراب ہو, خبردار اے محبوب کسی صحابی کو اپنی مجلس سے اٹھانا نہیں, روکنا نہیں. اور اس سے اگلی بات اور بھی سخت ہے. فرمایا محبوب جی تونوں منع کر دیتا ہے, تونوں سمجھا دیتا ہے کسے صحابی نو اپنی مجلس چو روکنا نہیں. اگلی بات نشانی لگا لو, گھر جا کے قرآن کھول کے ذرا ترجمہ پڑھے آج. اللہ دے قرآن دا 7واں پارہ ہے. کتواں پارہ ہے؟ 7واں. سورت دا نام سورہ الانعام. اللہ فرماندے نے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَتَطْرُدَهُمْ خبردار محبوب کسے صحابی نو مجلس سے اٹھانا نہیں. اگر اس دے بعد تساں کسے صحابی نو اپنی مجلس چ روک دیتا اٹھا دیتا محبوبہ ساڈا بھی اعلان سن لو فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. حافظ صاحب تشریف فرما لے اگر میں اس آیت دا معنی لفظی معنی کر دے ماں تسی بھی برداشت نہیں کر سکو گے, قرآن مچ جائے گا. کی معنی کر دیتا گیا ہے میں سادہ جہاں معنی کردہ, گھر جا کر کے قرآن پڑھ لینا. اللہ فرما دینے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے محبوبہ تو منع کر دیتا ہے کسے صحابی نو اپنی مجلس چو اٹھانا نہیں, کسے صحابی نو اپنی مجلس چو روکنا نہیں, منع کرنا نہیں. اگر تسا کسے صحابی نو اٹھا دیتا تے محبوبہ سن لو اسی تواڈے کولوں تاج نبوت بھی واپس لے لواں گے. اے میرے محبوب نبوت بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی اگر صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دو گے. ذرا تصور تو کیجئے وہ کتنے عظیم لوگ نے, وہ کتنی عظیم جماعت ہے جنہاں نو نبی منع بھی کرے, جنہاں دے بارے نبی ماتھے تے تیوری چڑھائے, اللہ نو غصہ آ جاتا ہے. اللہ اپنے نبی کو متنبع کر دیتا ہے, سمجھا دیتا ہے, اپنے نبی کو وحی کر کے اپنے صحابہ کے بارے میں متنبع فرما دیتا ہے. اللہ فرما دینے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا محبوبہ صحابہ کرام دے دل میں آپ دیکھنے میں آپ دلوں تے ایمان لکھ دیتا ہے, میں آپ انہاں دا امتحان لیا, میں سارے انہوں معاف کر دیتا ہے. اللہ جی تسا نتیجہ کی نکالیا صحابہ دے بارے؟ فرمایا لہم مغفرۃ, میں سارے انہوں معاف کر دیتا ہے, واجر عظیم, میں سارے واسطے اجر عظیم تیار کر دیتا ہے. اللہ جی دنیا دار جدو امتحان لیندے نے, دنیا تے جدو امتحان ہوندا ہے کوئی فرسٹ آندا ہے کوئی سیکنڈ آندا ہے کوئی تھرڈ آندا ہے, پوزیشناں بڑھدیاں نے دنیا تے. اللہ جی صحابہ دیاں کیڑیاں پوزیشناں نے؟ فرمایا سارے انہوں جناب میں کامیاب کر دیتا ہے. لہم مغفرۃ, میں سارے انہوں معاف کر دیتا ہے, میں سارے انہوں پاس کر دیتا ہے. اللہ جی تساں صحابہ دیاں پوزیشناں کیوں نہیں بنائیاں؟ پہلے نمبر تے کیڑا
صحابی، دوجے نمبر تے کیڑا صحابی، تیسرا نمبر کے صحابی دے رب نو بھی پتا سی جے رب نام لے دیندا فلاں صحابی دا نمبر پہلا ہے، فلاں دوسرے نمبر تے، فلاں تیسرے نمبر تے، مطلب کوئی 15ویں صدی دے اندر کوئی اندروں بھی کالا تے بہروں بھی کالا، زبان بھی کالا تے دل بھی کالا، لباس بھی کالا، اکھاں بھی کالیاں، اندر پیر دا کالا کوئی ہو سکتا ہے اعتراض کردہ انکار کردہ، کوئی اعتراض کردہ فلاں دا تے نمبر آگیا ہے، فلاں دا کیوں نہیں نمبر آیا، فلاں صحابی دا نام کیوں نہیں لیا گیا۔ اللہ پاک نے ایک کوئی جملے اندر سارے صحابہ دے رزلٹ نو بیان کر دیتا ہے، فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، فرمایا میں سارے صحابہ نو معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں صحابہ کرام دے بارے اپنے دل صاف کر لو، اپنے دل پاک کر لو، جدوں بھی صحابہ کرام دی گل آئے، جدوں بھی صحابہ کرام دی خطا دا ذکر آ جائے، گناہ دا ذکر آ جائے، اپنے دل پاک تے صاف کر لو، اپنی زبان صحابہ دے بارے بند کر لو۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، جویں صحابہ دی شان قرآن وچ موجود ہے، ایویں صحابہ دی عظمت حدیث اندر موجود ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابہ دے بارے بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے میری امت دے لوگوں میرے صحابہ نو گالی نہ دینا، میرے صحابہ نو مندہ نہ بولنا، میرے صحابہ دے بارے اپنی زبان چو کوئی مندہ لفظ نہ نکالنا۔ لا تسبوا اصحابی، صحابہ نو گالی نہ دو، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے تے پیغمبر دا صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرے، اللہ تعالیٰ پیغمبر دے صحابی نو احد پہاڑ نالوں زیادہ، احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن والے نالوں زیادہ ثواب اللہ صحابی نو عطا فرماندا ہے۔ توجہ، صحابی کی کرے؟ ایک مٹھ جو خرچ کرے، جوواں دے وچوں ایک مٹھ بھرے اللہ دے رستے اندر دے دے، اور عام امتی احد پہاڑ دے برابر سونا دے۔ پہلی بات، اتنا سونا آئے کتھوں؟ احد پہاڑ دے برابر۔ توجہ ہے، اتنا سونا آئے کتھوں؟ ایک بندے دے پاس احد پہاڑ 11 کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ، ایک بندے کے پاس اتنا سونا آئے کتھوں؟ دوسری بات، جی کسے بندے نو اللہ اتنا سونا عطا کر دے وے، اللہ تے قادر ہے نا دین تے، جے اللہ کسی بندے نو اتنا سونا دے دے وے، دوسری بات وہ دل کتھوں آئے گا خرچ کرن والا؟ دل کتھوں لے آؤ گے خرچ کرن والا؟ احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے راہ دے دے۔ اتنے تے لوگ زکاة 500 روپیہ کر کے دیں دیں، توجہ ہے، اتنے تے زکاة 500 روپیہ کر کے دیں دیں، 20 غریباں نو زکاة دیتی، 30 غریباں نو کی ضرورت ہے 20-30 نو دین دی؟ سارے دے سارے مانگا تو فقیر رہ جاندے، کو فرض ہے بھئی 30 نو ہی تساں دینی زکاة، ایک بندے نو دے دو، نو کھڑا کرو۔ زکاة دا مقصد کیا ہے؟ زکاة دا مقصد ہے نہیں بے ڈیرہ داری بنا لو، 500 تم ہی لے جا، 500 تم ہی لے جا، 500 تم ہی لے جا۔ زکاة کا یہ معنی نہیں ہے، زکاة کا معنی ہے غرباء کو کھڑا کرنا، آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے نمازیوں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی بستی میں، آپ کے قوم قبیلے میں جو بندہ غریب ہے، مواحد ہے، غریب ہے، اس پر زکاة خرچ کرو، اسے کھڑا کرو، اسے کاروبار بنا کے دو، اسے دکان بنا کے دو، اس پر خرچ کرو، اس کو منع کرو خبردار تیری ضرورت پوری کر رہے ہیں، 1 لاکھ روپے کے تجھے دکان ڈال کے دے رہے ہیں، خبردار آئندہ کسی سے زکاة لینا، میں دیکھتا ہوں ایک بندے کو تم دکان بنا کے دو، ریڑی بنا کے دو، رکشہ لے کر کے دو، زکاة کا پیسہ ایک بندے پہ خرچ کرو، اسے کھڑا کرو، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے زکاة مانگے گا، اگلے سال وہ زکاة دینے والا ہوگا۔ اسی کروڑوں دی زکاة ونڈ دینے ہیں، اسی مولویاں نہیں زکاة دینے ہیں،
تنخواہ دے بھئی زکاة تپتی پئی. توجہ ہے ماشاءاللہ. محبوب علیہ السلام کی 9 بیویاں تھی. نبی پاک دے کنی بیویاں سن؟ 9 گھر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے 9 گھران دے اخراجات کون ادا کردہ سی؟ صحابہ کرام ہی کرتے تھے نا 9 گھروں کے اخراجات. 9 گھروں میں راشن پانی صحابہ لے کر دیتے تھے. اللہ دے نبی تے زکاة تے صدقہ تے ویسے ہی حرام سی. نبی پاک زکاة دا مال نہیں سن کھاندے. اللہ نے آل محمد پر اور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے کو حرام کر دیا تھا. صحابہ کرام تحفے تحائف دیتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے، اتنا تعاون کرتے تھے، اتنی رسول اللہ کی نصرت و مدد کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، عبادت سمجھتے تھے صحابہ کرام. پہلی بات کہ اتنا سونا آئے کتوں. دوسری بات آ بھی جاوے تو پھر دل کتوں آئے خرچ کرنا لا. تیسری بات جے سونا بھی آ جائے تے اللہ رحم کر دے اس بندے تے اللہ انہوں دل بھی دے دے خرچ کرن والا تے اوت پاڑ دے برابر سونا او خرچ بھی کر دے. فرمایا پھر بھی سن لو پیغمبر دے صحابی دا مقام او ایک مٹھ جو خرچ کرے تو سیوت پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو اللہ سونے نالو زیادہ ثواب صحابی نو عطا فرمائے گا. لوگو ایک گل دسو جیڑا توڑا باپ ہے انہوں باپ بنایا کنے؟ اللہ پاک نے بنایا نا. ہن بندہ باپ نہ لڑتا نہیں نہ سکتا بھئی تو ابا بنیا کیوں ہے، تو میرا پیو ہے کیوں، یہ تو بندہ نہیں نہ کہہ سکتا. اللہ نے جو انہوں باپ بنا دیتا عظمت دے دیتی. لوگوں صحابہ کرام نو مقام جی اللہ نے عطا کر دیتا ہے، پھر لڑائی کس بات دی، جھگڑا کس بات ہے؟ صحابہ کو مقام تو اللہ نے دیا، ہم نے تو نہیں دیا. صحابہ کی عظمت قرآن میں اللہ نے نازل کی ہے، ہم نے تو آیات نہیں بنائی. صحابہ پہ اللہ راضی ہوا ہے نا. صحابہ کو رب نے جنت دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کی ہے. ہمارے ساتھ لڑنے جھگڑنے اور اعتراض انکار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرات محترم صحابہ کرام دی عظمت، صحابہ کرام دی فضیلت نبی پاک فرماتے نے اللہ اللہ فی اصحابی. اے میری امت دے لوگو میرے صحابہ دے بارے اللہ تو ڈر جاؤ، میرے صحابہ دے بارے اللہ تو ڈر جاؤ. اللہ اللہ فی اصحابی. ہاتھ بن کے ان کر کے لوگو اللہ دا واسطہ جے صحابہ دے بارے اللہ تو ڈر جاؤ. صحابہ دے بارے زبان نہ کھولو، صحابہ دے بارے مندہ نہ بولو. صحابہ تے اللہ راضی ہو چکے ہیں، صحابہ نو اللہ معاف فرما چکی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی امت نو منع فرما دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث اندر اس طرح بھی آندا ہے میرے اور توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو 3 چیزاں دا ذکر چھڑ جائے، جدو 3 چیزاں دا ذکر شروع ہو جائے اپنی زبان بند کر لو، زبان نہ کھولو. جدو 3 چیزاں دا ذکر شروع ہو جائے اپنی زبان بند کر لو، منہ بند کر لو، منہ ہی نہ کھولو، چپ ہو جاؤ، خاموش. کیڑیاں 3 چیزاں؟ پہلی چیز فرمایا اذا ذکرت النجوم، جدو ستارے دا ذکر کیتا جائے، ستاروں کا جب ذکر آئے اپنی زبان بند کر لو. کی مانا؟ فلاں دا ستارہ گردش کر رہے ہیں، فلاں دے علات مندے نے او دا ستارہ گردش دے اندر ہے. ہر روز اخبارات پر یہ چھپے ہوتے ہیں، برج بنے ہوتے ہیں. فلاں ستارہ فلاں میں چلا جائے زمین پر زوال آ جاتا ہے، فلاں ستارہ فلاں میں چلا جائے زمین پر فقر آ جاتا ہے، زمین سے بارش رک جاتی ہے، زمین پر پیسہ رک جاتا ہے، زمین پر حالات تنگ ہو جاتے ہیں. ستاروں کا عقیدہ فرمایا جب ستاروں کا ذکر شروع ہو جائے اپنی زبان بند کر لو، کہیں تم گمراہی میں نہ چلے جانا. ستاروں کا عقیدہ، ستاروں پر ایمان رکھنا،
آج بھی دنیا میں موجود ہے. ہر روز اخبارات پر ستاروں کے برج چھپتے ہیں اور دنیا میں یہ بد عقیدگی پھیلائی جا رہی ہے. فلاں دا ستارہ بڑا اچھا ہے، فلاں دی تے لاٹری نکل آئی، وہ دبئی لگ گیا، اور راتوں رات امیر ہو گیا. فرمایا تھے دو ستارے اندر ذکر آئے تھے اپنی زبان بند کر لو، خاموش ہو جاؤ، نہ بولو. دوسری بات نبی پاک فرماتے نے جدو تقدیر دا ذکر شروع ہو جائے، تقدیر دی بات جدو شروع ہو جائے، تقدیر دے بارے تو انو علم نہیں، خاموش ہو جاؤ. تقدیر دے بارے فضول باس نہ کرو، تقدیر دے بارے فضول جھگڑا نہ کرو، تقدیر دے بارے فضول باتاں نہ کرو. اپنی زبان بند کر لو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ورنہ بد عقیدگی دا شکار ہو جاؤ گے. اور تیسرے نمبر تے نبی پاک فرماتے نے لوگوں جدو میرے صحابہ دیاں غلطیاں دا ذکر شروع ہو جائے اپنی زبان نہ بند کر لو. صحابہ دے بارے بھی زبان نہ کھولنا، صحابہ دے بارے بھی اپنی زبان نہ کھولنا ورنہ گمراہی چلے جاؤ گے. لوگوں سارے صحابہ نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے، اللہ صحابہ تے راضی ہو چکے ہیں. جدو تسی صحابہ دی عظمت بیان کرو گے نا پھر انکار اعتراض آئے گا. وہی اے صحابہ کرام جنہاں نو تسی معیار ایمان بنا دیو، اے صحابہ کرام جنہاں تو گناہ ہوئے، جنہاں تو غلطیاں ہوئیاں. ہاں یہ صحابہ کرام معیار ایمان نے جنہاں تو گناہ ہوئے. آندے نے دیکھو نا صحابہ کرام تو گناہ ہوئے. ہاں صحابہ سے گناہ ہوئے، صحابہ معصوم نہیں ہے، معصوم اللہ کے نبی ہے. صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں لیکن اللہ نے گناہ ہونے سے پہلے معاف کر دیے. اور دوسری بات انج نہیں سمجھ آئی، انج سمجھانے آسان کر کے بات سمجھانے. لاؤ اللہ دی زمین تے ایک صحابی، جس صحابی سے گناہ ہوا ہو، غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی ہو، صحابہ کی غلطی تم ثابت کر دو، توبہ ہم ثابت کریں گے. صحابہ کرام کی غلطی تم ثابت کرو، توبہ ہم ثابت کریں گے. پوری دنیا میں جو کتاب آپ کا جی چاہتا ہے لائیے کوئی کتاب، اللہ کی قسم جس کتاب سے تم صحابہ کرام کی غلطی ثابت کرو گے ہم اسی کتاب سے صحابہ کرام کی توبہ ثابت کریں گے. ایک صحابی تو لاؤ جس سے گناہ ہوا ہو، اس نے توبہ نہ کی ہو. جہاں پر صحابہ کی غلطی کا ذکر ہے وہاں صحابہ کی توبہ کا بھی ذکر ہے. مثال کے طور پر حدیث ہے صحیح بخاری اندر، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی. محبوب نے فرمایا اس صحابی کو لے جاؤ اور اسے پتھر مار مار کے رجم کر دو. صحابی کو لے جاؤ پتھر مار مار کے رجم کر دو. صحابہ کرام نے پکڑیا، جنگل اندر لے گئے اور پتھر مار مار کے دی جان نکال لے. کیوں؟ ان کو زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، گناہ ہو گیا. لوگوں سے نہ ایک ایسا گناہ ہے، اللہ کی قسم زانی آدمی کو اللہ زمین پر گوارا نہیں کرتا. یہ اتنا بڑا اور کبیرہ گناہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے اس کی جان نکالو. ہو سکتا ہے خالق کے کائنات کو اس کے مرنے پر رحم آ جائے. اس نے ایسا کبیرہ گناہ کیا ہے، جس نے زنا کیا ہے، جس نے کسی کی عزت کو داغدار کیا ہے، جس نے چھپے رستم آشنا بنایا ہے، جس نے کسی کی عزت کو خراب کیا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا ہے. اللہ کو اس بندے پر اتنا غصہ ہے، زانی آدمی پر، اسے پتھر مار مار کے اس کی جان نکالو. ہو سکتا ہے اس کے تڑپ تڑپ کے مرنے سے اللہ اس پر رحم فرما دے، اللہ کو ترس آ جائے. صحابہ کرام لے گئے، پتھر مارے، جان نکل گئی. محبوب نے فرمایا اسے غسل کفن دے کے بغیر جنازے کے دفن کر دو، جنازہ نہیں پڑھنا. یہ پہلا صحابی تھا جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا اور بغیر جنازے کے دفن کر دیا. صحابہ کرام دے اندر دو گروہ بن گئے.
کوئی صحابہ کرام کہنے لگے کہ ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی صحابہ کہنے لگے یار ماعز دے گناہ نے انہوں گھیر لیا ہے، چلو اس کو غلطی ہو گئی، چپ کر جاندہ، چھپا جاندہ، توبہ کر لیندہ، اللہ کو معافی مانگ لیندہ، انہیں اپنا گناہ ظاہر کر دیتا ہے، انہوں دیا خطامہ نے گھیر لیا ہے۔ کوئی صحابہ کہنے لگے نہیں، صحابہ کی ماعز کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، اس کو جنازے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بحث شروع ہو گئی، 3 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام مسجد اندر تشریف لائے، ماعز دا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ دے اندر 2 گروہ نے، کچھ آندے نے اچھا کیتا ہے، کچھ آندے نے اس نے برا کیتا ہے، کچھ آندے نے جنت وچ گیا، کچھ آندے نے جہنم وچ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام تیسرے دن تشریف لائے، آپ فرماندے نے یا میرے صحابہ استغفروا لماعز، چلو ماعز واسطے استغفار کرو، ماعز دا جنازہ پڑھو۔ ماعز نے اللہ کو ایسی توبہ کیتی ہے، ایسی معافی طلب کیتی ہے کہ ماعز دی توبہ اللہ پورے مدینے تے تقسیم کر دے، اللہ سارے مدینے نو معاف کر کے جنت عطا فرما دے۔ ایسی عظیم توبہ صحابی نے کیتی ہے کہ اللہ سارے مدینے نو معاف کر کے جنت عطا کر دے۔ ایک صحابیہ دے بارے آندا ہے کہ نبی علیہ السلام کو لا گئی، طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی میں نو پاک کر دو، صاف کر دو، میرے تو گناہ ہو گیا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے بی بی واقعی تیرے کو غلطی ہوئی ہے، گناہ ہویا ہے؟ جی یا رسول اللہ میرے پیٹ اندر بچہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک فرماتے نے چلی جا، جدو بچہ پیدا ہوئے پھر آنا۔ نبی پاک نے اے نہیں آکھیا بھائی انہوں پھڑ لو، انہوں قید کر دو، انہوں جیلے پا دو، انہوں ہتھ کڑی لا دو، انہوں بیڑیاں ڈال دو، ادھے گھر نو جیل بنا دو، ادھی حفاظت کرو، اس تے سیکورٹی گارڈ مہیا کرو، کتے ناس نہ جائے، کتے دوڑ نہ جائے، کتے علاقے چو نکل نہ جائے، ملک چھوڑ نہ جائے، کچھ بھی نہیں کہا۔ فرمایا جا بی بی، جب تیرا بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ اللہ نے رحمت فرمائی، اس بی بی نو اللہ نے بیٹا دیتا ہے، بیٹا چک کر کے لے کر کے پہلے دن آ گئی۔ تیرا تصور تو کیجیے، جس دن ماں کا بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اس کو فکر لگی ہے، فکر مجھ سے غلطی اور گناہ ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے بی بی اس بچے دا کی قصور ہے، لے جا اس بچے نو دودھ پلا، جدو دودھ تو فارغ ہو جائیں پھر آنا۔ عورت چلی گئی، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، ساتھ ساتھ غذا دوسری بھی دیتی رہی۔ جدو بچہ چلن دے قابل ہو گیا، روٹی کھان دے قابل ہو گیا، ان کر کے بچے نو لے کر کے آئی ہے، تے نال انگلی دے بچے نو لائے ہے، تے روٹی دا ٹکڑا بھی ہاتھ اندر پکڑائے ہو جائے۔ نبی علیہ السلام دے کول آئی، اللہ دے نبی دیا ویکھ لو ہن روٹی کھان دے قابل ہو گیا ہے، ہن میرے دودھ دا محتاج نہیں، ہن کھانا کھان دے قابل ہو گیا ہے، ہن تے میرے تے حد لاگو کر دو، میری جان نکل جائے گی، میں اللہ نو کی منہ دکھاواں گی، میرے کول گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس عورت نو لے کر کے جاؤ، اس عورت نو رجم کر دیتا جائے۔ حضرات ذی وقار میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، کیڑی چیز ہے جڑی اس صحابیاں نو گھر نہیں بہن دیندی؟ کیڑی چیز ہے جڑی اس صحابیاں نو گھر ٹکن نہیں دیندی؟ کیڑی چیز ہے جڑی اس صحابیاں نو بار بار نبی پاک دے کول لے کر کے آ رہی ہے؟ او دے بارے قرآن آندا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں انہاں دے دل اندر تقوی پایا، ایمان پایا ہے، انہاں دے دل میں پاک کر دیتے نے، صاف کر دیتے نے، ایمان بھر دیتا ہے۔ اس صحابیاں نو رجم کر دیتا گیا ہے۔ حضرت عمر یا خالد نے ان کر کے نوکدار پتھر چکے ہے، جناب زور دے نال مارے ہے تاکہ جلدی جان نکل جائے، جسم دے وچوں خون دا فوارا نکلیا، کپڑیاں تے پہ گیا ہے۔ صحابی آندا ہے کہ نہ پاک عورت دا نہ پاک خون میرے کپڑے نہ پاک کر گیا ہے۔ نبی علیہ السلام تک یہ جملہ پہنچ گیا ہے، فرمایا اے جملہ اپنا واپس لے لو، اس صحابیہ دے بارے بات نہ کرو، اس صحابیہ دے بارے جملہ نہ کہو، انہیں اتنی عظیم توبہ کیتی ہے، اگر ایدی توبہ اللہ 70 گنہگاراں تے تقسیم کرے، 70 دے 17 نو اللہ معاف کر کے جنت عطا فرما دے۔
صحابی جرا کر رہے ہیں، کس تے؟ صحابیات، اس صحابیہ پر جرا ہو رہی ہے جس صحابیہ سے گناہ ہوا، جس سے غلطی ہوئی، تے نبی پاک انہوں برداشت کر دے نہیں؟ تے بتلاؤ حضرت صدیق کے بارے میں زبان درازی کی جائے، رب کیسے برداشت کرے گا؟ جناب ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا جائے، اللہ کے بندو تمہیں ملکی حالات کا علم نہیں ہے، دنیا رافضیت چاہتی ہے کہ ملک کے امن کو برباد کر دیا جائے، صحابہ کرام کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے، کبھی اسلام آباد میں، کبھی جناب کسی ملک میں، کبھی کسی صوبے میں، کبھی کسی بستی میں صحابہ کرام کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ کہا جا رہا ہے ابو بکر مومن نہیں ہے، ابو بکر کا ایمان ثابت کرو۔ حضرات ذی وقار تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی صحابیت آج بول رہی ہے، جس کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے، جس کی صحابیت آج مدینہ الرسول میں بول رہی ہے، جس کی قبر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جس کا قبر روضہ رسول کے اندر ہے، جس کی قبر محبوب مصطفیٰ کے گھر کے اندر ہے، جس کو اللہ نے دنیا میں بھی محبوب کا ساتھ عطا کیا تھا، مرنے کے بعد بھی محبوب کے ساتھ قبر عطا کی ہے، جنت میں بھی محبوب کا ساتھ ہوگا، جس صحابی کے ساتھ محبوب نے اپنا بچپن گزارا، جس کے ساتھ محبوب نے اپنی جوانی لڑکپن گزارا، جس کے ساتھ محبوب نے سفر و حضر کے لمحات گزارے، جس کے ساتھ محبوب نے غمی اور خوشی کے لمحات گزارے، جس کے ساتھ محبوب نے سفر کیا، حضر میں ساتھ لے کر کے گئے، جو محبوب کا جناب رازدان تھا، جو محبوب کا وزیر تھا، جو محبوب کا مشیر تھا، جو محبوب کا جگری دوست تھا، جو محبوب کا جگری دوست اور یار تھا، جس کو محبوب ہجرت کے ساتھ لے کر کے گئے، جس کو سفر ہجرت پر ساتھی بنایا، جس کے سفر ہجرت کا ذکر اس ہما فی الغار اس کا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آج اس کی ہجرت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کی صحابیت کا ذکر آج قرآن میں بول رہا ہے، جس کے بارے میں لفظ صحابیت اللہ نے سب سے پہلے بولا، جس کے بارے میں لفظ صحابیت کا اللہ نے جناب لفظ بول کر کے جناب مور لگا دی اس کی صحابیت پر، جس پر رب اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے اسے 5 پشتوں تک صحابی بنا دیا، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، بیٹی بھی صحابی ہے، دوتا بھی صحابی ہے، جناب جس کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی، جس کی ماں صحابیہ، جس کا باپ صحابی، جس کی بیٹی صحابیہ، جناب جس کی اولاد صحابیات میں سے، بیٹیاں صحابیات میں سے، بیٹے صحابہ میں سے، جس کو اللہ نے اتنا شرف عطا کیا ہے، جس نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہے، جس نے نبوت کا وزن اٹھایا ہے، جس کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے، مدینہ الرسول میں مسجد نبوی کے لیے سب سے پہلے چندہ صدیق اکبر نے دیا تھا، جناب غزوہ تبوک میں گھر کا سارا سامان لا کر کے ابو بکر صدیق نے دیا تھا، محبوب مصطفیٰ کو جب بھی ضرورت پڑی صدیق محبوب کے ساتھ نظر آئے، حتیٰ کہ محبوب معراج پر گئے، محبوب ان کے معراج سے واپس آنے کے بعد کفار انکار کر رہے تھے، صدیق تھا جو محبوب کے معجزہ معراج کا بھی تصدیق کر رہا تھا، جسے قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ بتلاؤ صحابی کے بارے میں آج دنیا رافضیت کہہ رہی ہے وہ مومن نہیں ہے، بتلاؤ رب کی زمین پر پھر مومن ہے کون؟ ابو بکر صدیق مومن نہیں ہے۔ اور سن لیجئے ایک بل تیار ہوا ہے، بل ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے امن کو برقرار رکھا جائے اور حکومت ہمارے اس مطالبے کو سنے اور ہماری اس مجبوری کو سمجھے۔ بتلاؤ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو بندہ تمہاری ماں کو گلی میں گالی دے، چوک میں گالی دے، تم برداشت کر لو گے؟ جو بندہ گلی میں، محلے میں، بازار میں تمہیں تمہاری ماں کو گالی دے،
وہ تم سے برداشت نہیں ہوتا. بتلاؤ ایسا صدیقہ کو وَأُمَّهَاتُكُمْ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جن کو جناب قرآن مومنوں کی مائیں کہہ رہا ہے. بتلاؤ امی ایسا صدیقہ کو گلی میں چوک میں چرستے میں بڑی مجلس میں گالی دی جائے میں کیسے برداشت کروں؟ یہ دنیا کی ماں تو ایسی ماں ہے جس کے بارے میں رشتہ داروں نے بتلایا، بھائیوں نے بتلایا یہ تیری ماں ہے، بہنوں نے بتلایا یہ تیری ماں ہے، باپ نے کہا یہ تیری ماں ہے، جناب خاندان والوں نے کہا یہ تیری ماں ہے. جس ماں کے بارے میں رشتہ دار تعارف کروائیں اس کے بارے میں ہم گالی نہیں سن سکتے. بتلاؤ جس ماں کا تعارف قرآن پیش کرے، رب رحمان پیش کرے، اس ماں کے بارے میں ہم گالی کیسے برداشت کرے؟ ایک بل تیار ہوا ہے ناموس صحابہ کے متعلق اور وہ بل وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. اب صرف وزیر اعلیٰ کے جناب دستخط باقی ہیں اور قانون بن جائے گا. جو بھی کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرے، کسی صحابی کی جناب توہین کرے، کسی صحابی کی تنقید کرے، کسی صحابی پر جرح کرے، اسے جناب قانون حرکت میں آئے، قانون اسے شکنجے میں لے. ہم ملک کا امن نہیں برباد کرنا چاہتے، ہمیں ملک کا امن عزیز ہے، لیکن سن لو صدیق کے ایمان سے عزیز نہیں ہے، امی عائشہ کے ایمان سے عزیز نہیں ہے. اور ایک بات بھی اپنے ذہن اندر بٹھا لو، آنے والی تمہاری نسل جو ہے اس کے ذہنوں میں صحابہ کرام کے بارے میں جناب تباہمات پیدا کیے جا رہے ہیں، اشکالات ڈالے جا رہے ہیں. مرزا علی کے ذریعے اور اسحاق جھالوی کے ذریعے جناب آنے والی نوجوان نسل، خصوصاً وہ افراد، وہ نوجوان جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہ صحابہ کرام پہ آج باس کر رہے ہیں. مرزا علی انجینئر جو ہے نیٹ پر آ کر کے اس نے صحابہ کی توہین کی ہے. سیدنا امیر معاویہ کا بغض اس کے دل کے اندر موجود ہے. لوگوں اس سے بچ جاؤ، یہ فتنہ، یہ گمراہ ہے، اس کے پاس ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، یہ ایمان سے خالی ہے. ایمان اس کے اندر ہوتا، علم اس کے پاس ہوتا، کبھی حضرت امیر معاویہ پر اعتراض نہ کرتا، صحابی رسول کے بارے میں کبھی اپنی زبان نہ کھولتا. دنیا رافضیت چاہتی ہے تاکہ آنے والی نوجوان نسلوں کو ذہنوں سے صحابہ کی عظمت نکال دی جائے. یہ صحابہ پہ جرح کرے، یہ صحابہ پہ باس کرے، یہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کھولے. آج اگر یہ قانون نہ بنا تمہاری آنے والی نسل بھی صحابہ کے بارے میں گمراہ ہو جائے گی. صحابہ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، صحابہ کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہم نے میدان میں آنا ہے. ہم ہیں صحابہ کرام کے وارث اور حقیقی وارث، اور انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کی عزت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے. کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ. ہم اس وقت تک امن سے چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا قانون نہیں بنتا. اور 12 مارچ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے، ہماری قیادت نے چنیوٹ شہر میں ڈویژنل کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. 12 مارچ ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر فرد اپنے ذہن پر، اپنے دل پر 12 مارچ کو نقش کر لے. 12 مارچ کو آپ کے بچے بھی گھر میں نہیں ہونے چاہیے. صحابہ کرام کی حرمت کے لیے، صحابہ کرام کے دفاع کے لیے، صحابہ کرام کی محبت کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے، صحابہ کرام کے دفاع کے لیے 12 مارچ کو ہم انشاءاللہ چنیوٹ میں کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ مطالبہ رکھیں گے، یہ کانفرنسوں کا سلسلہ پورے ملک میں جاری رہے گا جب تک صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے بارے میں قانون نہیں بنتا. ہم امن سے چین سے نہیں بیٹھیں گے. 12 مارچ کو ہر قافلہ چنیوٹ کی طرف ہونا چاہیے، ہر شخص کو چنیوٹ پہنچنا چاہیے. ساری مصروفیات کو چھوڑ دیجئے، خوشی غمی کو چھوڑ کر کے 12 مارچ کو جناب ہر شخص چنیوٹ میں پہنچے. انشاءاللہ تسی آؤ گے نا؟ ہاتھ چوک کر کے جڑا جڑا آئے گا وہ وعدہ کرے. سارے آؤ گے؟ یہی تیرے میں نہیں محسوس ہوندہ ہوئے تو سارے آؤ.
ہاتھ چک کر کے ذرا محبت اپنے صحابہ کی، ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جڑا وعدہ کیتا جے وعدہ پورا کرنا تو فرض ہوتا ہے، وعدہ پورا کرنا تو فرض ہوتا ہے۔ لوگوں صحابہ کرام کے یہ بات یاد رکھو، تو مولوی ڈران کے بھی صحیح نہ جایا جے دھماکے ہو جاندے بندے مر جاندے، لڑائی کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اور اللہ کی قسم اگر موت نے آنا ہے تو بستر پر بھی آ جائے گی۔ ہمارا تو یہ ایمان و عقیدہ ہے، جو رات قبر میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، جو رات بیماری میں ہے وہ صحت میں نہیں ہے، جو رات بستر پر ہے جناب وہ گھر میں نہیں ہے، سفر پر ہے وہ گھر میں نہیں ہے، جو رات ہماری جیل میں ہے وہ گھر میں نہیں ہو سکتی، جو رات ہماری قبر میں ہے وہ دنیا پہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ اس سے بڑی اور عظمت کیا ہے؟ ہم عظمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، حرمت صحابہ کے لیے، شان صحابہ کے لیے، ایمان صحابہ کے لیے ہم ایک رات نکل جائیں اور ہمیں موت آ جائے، جب اللہ قیامت کو پوچھے گا کیا لے کر کے آئے ہو، ہم کہیں گے یا اللہ ہمارا اعمال نامہ گناہ سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم صدیق کی عظمت کے لیے ایک رات نکلے تھے۔ ہو سکتا ہے ہماری ایک رات ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیجیے اور ڈریا نہ کرو، تھوڑا اپنے اندر چستی پیدا کرو، ہوشیاری پیدا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم شیعہ ہمارے ملک میں 5% کے قریب ہیں، یہ جائیں گے کہاں؟ ان کے ساتھ جب ہم بائی کاٹ کریں گے، ان کا ہم رد کریں گے، جب ان کے خلاف ہم قانون کو استعمال کریں گے، یہ جائیں گے کہاں؟ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کو تسلیم کر لیں۔ صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا بلال عابد صاحب برادر محترم تشریف لائے نے، انشاءاللہ بڑا ہی عالی شان خطاب ہوئے گا۔ توجہ میری طرف رہے، جڑی بات میں سمجھانا چاہنا، حضرات دی وقار صحابہ کرام دی عظمت واسطے اپنے آپ نو ہوشیار بشاش کیجئے، اپنے آپ نو تیار کیجئے۔ صحابہ کرام دے بارے میں اگر تھوڑے کو سوال کرائیں ایک چھوٹا جہا تے ناراض تے نہیں ہو گے؟ پورے مجمع دے وچوں نا یار ایک بندہ چاہیے ہے، توجہ بڑا ہی پیارا سوال ہے، پورے مجمع دے وچوں ایک بندہ چاہیے ہے جڑا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل نام دسے، پورے امام سے نہیں شیخ صاحب کے لئے ان کو استثناء حاصل ہے، ان کے علاوہ حضرات ذی وقار توجہ۔ ماشاءاللہ ہماری یہ حالت کیفیت ہے، ہم ایک وقت تھا جب ہم صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، ایک وقت تھا جب ہم صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، ہون تے اداکاراں دے نام تے نام رکھے جاندے ہیں۔ اور ایک اور میں تو مزے دی گل دساں، جڑیاں عورتاں نہیں، عورتاں انہاں دی نفسیات ہے، ماواں چاہندیاں نے ساڈے بچے دا نام وہ ہونا چاہیے جڑا محلے چ دوجا کسے دا نہ ہوئے، ساڈے بچے دا نام محلے دے وچ وہ ہونا چاہیے جڑا دوسرا کسے دا نہ ہوئے۔ میں نہ پھر ابو جہل ہی رکھ لو تے پوری دنیا چ کسے دا نہیں۔ وہ اللہ کے بندوں اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت سناؤ۔ یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے، ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی عظمت سنائی نہیں۔ ایک وقت تھا جب صحابہ کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، اب تو ہم نے نام بھی تبدیل کر دیے۔ اور میں اس سے اگلی بات جو کہنے والا ہوں توجہ سے سنیے، حضرات دی وقار، نام ابو بکر ہے، جناب لڑکی کو بگا کے نکاح کر رہا ہے، نام عمر ہے، کسی کے ساتھ اشنا بنا ہوا ہے، نام عمر ہے، کسی سے چوری محبت رکھتا ہے، نام عمر ہے، ڈکیٹیاں کرتا ہے، نام عثمان و علی ہے، اور جناب عجیب و غریب سودی کا
کاروبار کرتا ہے، نام عائشہ ہے اور دوڑ کے عدالت میں نکاح کر رہی ہے، نام حفصہ میمونہ ہے اور دوڑ کر کے عدالت میں نکاح کر رہی ہے۔ اللہ کے بندو ان ناموں کا حیا کیجئے، یہ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ قصور والدین کا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کے نام تو صحابہ کے نام پر رکھے لیکن صحابہ کی سیرت نہ سنائی۔ جس کا نام تم نے ابو بکر رکھا ہے، جس کا نام تم نے محمد صدیق رکھا ہے، جس کا نام تم نے عمر رکھا ہے، جس کا نام تم نے عثمان و علی رکھا ہے، جس کا نام تم نے امیر معاویہ رکھا ہے، اس کو سیرت سناؤ۔ جس بیٹی کا نام تم نے عائشہ رکھا ہے، جس بیٹی کا نام تم نے زنیرہ رکھا ہے، جس بیٹی کا نام تم نے ام عمارہ رکھا ہے، جس بیٹی کا نام تم نے بریرہ رکھا ہے، جس بیٹی کا نام تم نے جناب صحابیات کے نام پر رکھا ہے، ان کو صحابہ کرام کی اپنے بچوں کو سیرت بھی سناؤ۔ اپنے بچے کو بتلاؤ بیٹا اس صحابی کے نام پر تیرا نام رکھا ہے، تیرا کردار ایسا ہونا چاہیے، تیری عظمت ایسی ہونی چاہیے، تیری گفتار ایسی ہونی چاہیے، تیرا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، میں نے اس صحابی کے نام پر تیرا نام رکھا ہے۔ لوگوں واپس لوٹو، واپس لوٹو، اصل بچانا چاہتے ہو، نسل بچانا چاہتے ہو، پھر واپس لوٹو صحابہ دی محبت دی طرف۔ آخری بات تے غور کرنا، صحابہ کرام دی شان اللہ نے قرآن وچ بیان کی تھی، محبوب نے بیان فرمائی۔ جی میں صحابہ دی شان اللہ نے بیان کی تھی ہے نا، میں صحابہ دی توہین بھی حرام ہے، صحابہ دی تنقیص بھی حرام ہے، صحابہ تے جرا بھی حرام ہے۔ لو دو باتاں بیان کر کے بات ختم کراں۔ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دے صحابہ دی توہین حرام ہے۔ ایک مرتبہ دو عالم تھے، مناظرہ کر رہے تھے حدیث مسرات پر۔ حدیث مسرات کیا ہے؟ ایک بندہ جانور بیچتا ہے، دوسرا خریدتا ہے، بیچنے والا دودھ روک لیتا ہے، دودھ روک کے جانور بیچتا ہے، گاں بیچی، مجھ بیچی، بھینس بیچی، دودھ روک کر کے۔ اچھا اس بندے نے جو دودھ چویا ادو نکلیا 15 کلو، جدو گھر لے گیا ادو نکلیا 2.5 کلو۔ پہلے انہیں سمجھا بھائی شاید کوئی جگہ تبدیل ہوئی ہے، تاں گاں دے وچ کوئی مسئلہ ہے۔ 2-4 دن گزرے، بات بازی ہو گئی، اس بندے نے دھوکہ کیا تھا، دودھ روک کے بیچا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نے اختیار ہے سودا رکھ لے یا واپس کر دے، یہ لینے والے کو اختیار ہے۔ جدو یہ حدیث بیان ہوئی، اس حدیث تے باس جاری سی، دو مناظر بات کر رہے تھے، دو عالم۔ ایک عالم کہنے لگا جناب اس حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تے ابو ہریرہ تے نعوذ باللہ غیر فقی صحابی نے، انہوں نے تے سمجھ بوجھی کوئی نہیں سی، اتنی بات کرن دی دیر جس چھت دے نیچے، جس چھپر دے نیچے بیٹھے سن، ادھے وچوں ایک کالا نانگ نکلے ہے اور ادھے پیچھے لگ گیا، جس نے کہا ابو ہریرہ غیر فقی ہے، جس نے صحابی کی توہین کی، اس کے پیچھے سانپ لگا، یہ اگے اگے دوڑ رہے ہیں، سب پیچھے پیچھے، دنیا پکار اٹھی توبہ کر توبہ کر، تو پیغمبر دے صحابی دی توہین کیتی ہے، رب نے تینوں نقد سزا عطا فرما دیتی ہے۔ لوگوں صحابہ دی توہین حرام ہے، صحابہ دی تنقیص حرام ہے، صحابہ تے جرح کرنا حرام ہے، صحابہ تے باس کرنا حرام ہے۔ آج لوگ باس کر رہے ہیں، کوئی آندہ سیدنا علی نو اینج کرنا چاہیے سی، سیدنا امیر معاویہ نو انج کرنا چاہیے سی، جناب عثمان نو انج کرنا چاہیے سی۔ لوگوں صحابہ دے بارے اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے، اللہ فرماندے نے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔
فرمایا جڑے مومن بعد چان والذین جاؤ من بعدہم یقولون جڑے مومن بعد چان انہوں نے کی کرنا چاہیے انہوں کو اللہ کو دعا کرنی چاہیے کی ربنا اغفر لنا اللہ سانو معاف کر دے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ تے ساڑھے انہوں بھائیاں نو معاف کر دے جو ایمان اندر سبقت لے گئے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے لوگوں نجات کا ایک ہی راستہ ہے صحابہ سے محبت کیجئے صحابہ سے پیار کیجئے صحابہ سے عقیدت رکھیے اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت سنائیے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھیے اپنے بچوں کے نام بدل دیجئے اگر اور نام رکھ بھی دیا ہے پھر بھی بدل دیجئے اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت و کردار سنائیے اسی میں زندگی ہے اسی میں بقا ہے ارطغرل غازی دیکھن نال غیرت نہیں آندی ڈراموں اور فلموں سے غیرت نہیں آتی سن لو ڈراموں اور فلم جڑا ہے ہی ڈرامہ دسو جیدہ نا ہی ڈرامہ ہے ادھے جو تن غیرت کی لبنی جیدہ نا ہی ڈرامہ ہے ان ڈراموں سے غیرت نہیں آتی غیرت لینا چاہتے ہو تو خالد بن ولید کی سیرت کو پڑھو سیدنا عمر خطاب کی سیرت کو پڑھو صحابہ کی سیرت کو اللہ غیرت بھی عطا کرے گا اللہ ایمان بھی عطا اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے